نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں تمام طالبات بخیر و عافیت ہوں گی اور آپ لوگوں نے اپنے پچھلے اسباق بھی مکمل کر لیے ہوں گے. اگر نہیں کیے تو ان کو پہلی فرصت میں مکمل کیجیے، کیونکہ جیسے جیسے ورک کا لوڈ بڑھتا جاتا ہے تو ہماری موٹیویشن ختم ہوتی جاتی ہے، ہمیں کام کرنا مشکل لگنے لگتا ہے اور اگلا آنے والا نیا کام ہمارے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈال دیتا ہے کہ پھر شیطان ہمیں وہ کام اتنا مشکل کر کے دکھائی دیتا ہے کہ ہم سے وہ کیا نہیں جاتا. تو اس لیے ایز سون ایز پاسبل اپنے سارے پچھلے ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کیجیے، تاکہ یہ کام ہم خوش اسلوبی سے اور خوشی سے اور پورے جوش سے کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو خوشی سے کرنے والا اس کا بہترین جو نتیجہ ہے وہ پا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سب کی مشکلات کو دور فرمائے. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ چونکہ ہم حروف الہجا پڑھ چکے ہیں، اب حروف الہجا کی جو پریکٹس ہے نا وہ آپ لوگوں نے جاری رکھنی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسی کے اوپر سارا علم تجوید جو ہے وہ ہمارا بیس کرتا ہے. تو آپ نے حروف الہجا کی پریکٹس جاری رکھنی ہے. انہی حروف الہجا میں سے اب آگے ہمارے سارے اسباق بنتے جائیں گے. تو ویسے تو 29 حروف الہجا ہیں، لیکن ان میں سے کچھ حروف الگ کوالٹیز کے ہیں اور کچھ حروف الگ صفات کے ہیں. تو اب ہم ان کو الگ الگ کر کے دیکھتے جائیں گے کہ کس حرف کو ہمیں کس کوالٹی میں اور کس حرف کو ہمیں کس کیٹیگری میں رکھنا ہے. ان میں سے جو سب سے اہم پہلے ہم دیکھیں گے وہ ہیں حروف مستعلیہ. یہ حروف استعلاء بھی جن کو کہا جاتا ہے. حروف استعلاء یعنی کہ بلندی سے ہے، کہ جن کو ادا کرتے وقت ہماری زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف بلند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں. ان حروف کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا حرف ہے خ. جیم ح کے بعد آنے والا جو حرف ہے وہ ہے خ. دوسرا حروف مستعلیہ ہے صاد. تیسرا ہے ضاد. چوتھا ہے طا. پانچواں ظا. چھٹا غین. اور ساتواں قاف. یہ 7 حروف ہیں جو حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں. اب ان 7 حروف کی ہمیں پریکٹس کرنی ہے. آپ لوگ اپنے طور پہ پریکٹس اچھے سے کیجیے گا، کیونکہ ان کی ادائیگی وہ موٹی پڑھنا اور ان کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہیں وہ نہ ہوں. ان کی ہم جو بہتر کارکردگی ہے اس کو لانے کے لیے ہماری پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. صرف سن لینا آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو بار بار دہرائیں گے نہیں. ایک اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کروں گی کہ جب بھی آپ لوگ اپنی پریکٹس کرنے لگیں یا لیسن سننے لگیں تو اس وقت اپنے سامنے شیشہ ضرور لے کر بیٹھا کیجیے. آئینے میں دیکھتے ہوئے جب آپ اپنی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو مثبت نتائج نظر آئیں گے. ان حروف کو ادا کرتے ہوئے جو ہم نے غلطی نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو گول نہیں ہونے دینا. بعض لوگ موٹے حروف تو بہت اچھے موٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ گول ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ادائیگی میں، تو ہونٹوں کی گولائی کا کوئی تعلق نہیں ہے حروف مستعلیہ میں. اسی طرح ایک اور غلطی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ منہ کو اس طرح عجیب سی ہیئت اختیار کر لی جاتی ہے جس سے وہ ایک آواز عجیب سے طرح کی موٹی ہو کے نکلتی ہے اور گھنٹی ہوئی سی آواز محسوس ہوتی ہے. اس طرح کی بھی ہیئت منہ کی نہیں بنانی. صرف اس میں کرنا کیا ہے آپ کو کہ آپ کو اپنی زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کی طرف بلند کرنی ہے. ان میں بھی جو ہمارے 4 حروف ہیں صاد، ضاد، طا اور ظا، یہ 4 حروف ایسے ہیں جن میں صرف زبان کی جڑ نہیں بلکہ زبان شروع سے آخر تک تالو کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف زیادہ موٹے پڑے جاتے ہیں.
تو صرف آپ نے اپنی زبان کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم اب دوبارہ پڑھیں گے، میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا۔ خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب ہم ان کی پریکٹس کریں گے ساکن حروف، یعنی کہ ان حروف کو ساکن کر کے اور ان کے ساتھ فتحہ لگا کر، حمزہ فتحہ خو، اخ، اص، اض، اط، او، اغ، اق، صا، اص، خا، اخ، ضا، اض، طا، اط، ظا، اظ، غا، اغ، قا، اق۔ امید ہے آپ کو ان کی پریکٹس کی واضح سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان کو حرکات لگا کر، یعنی خو، خی، خو، اس طرح حرکات لگا کر اور ساکن کر کے، یعنی اخ، اس طرح کر کے اب ہم ایک دفعہ پریکٹس کریں گے۔ خو، خی، خو، اخ، صا، صی، صو، اص، ضا، ضی، ضو، اض، طا، طی، طو، اط، ظا، ظی، ظو، اظ، غا، غی، غو، اغ، قا، قی، قو، اق۔ بارک اللہ فیکی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور آپ لوگوں کی زبان پر قرآن کو جاری کرے۔ مزید پریکٹس کے ساتھ اپنا یہ سبق بھی ریکارڈ کر کے بھیجیے، وقت پر بھیجنے کی ضرور کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔